السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ مضمون نویسی میرا پسندیدہ شاعر علامہ اقبال۔ آپ تمام کو یوم اردو اور علامہ اقبال ڈے کی پرخلوص مبارکباد۔ چلیے شروعات کرتے ہیں اردو مضمون نویسی میرا پسندیدہ شاعر علامہ اقبال۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ یہ ایسے اشعار ہیں جو علامہ اقبال کی بلندی کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، اسی لیے میرا پسندیدہ شاعر علامہ اقبال ہے۔ چلیے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ مضمون لکھتے ہیں: شیخ محمد اقبال 22 فروری 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد سپرگوت کے کشمیری برہمن تھے، لیکن اسلام قبول کر کے سیالکوٹ میں بس گئے تھے۔ اقبال کے والد شیخ نور محمد زیادہ پڑھے لکھے یا خوشحال نہیں تھے، لیکن دیندار تھے اور علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ شمس العلماء میر حسن سیالکوٹی ان کو ان پڑھ فلسفی کہتے تھے۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوئی۔ پرائمری، مڈل اور میٹرک کے امتحانوں میں امتیازی نمبروں سے پاس ہو کر وظیفہ لیا۔ ایف اے اسکاچ اسکول سیالکوٹ سے پاس کر کے بی اے کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ یہی ان کی ملاقات عربی کے اسکالر ٹی ڈبلیو آرنلڈ سے ہوئی۔ اقبال نے 1899 میں فلسفے میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور اسی کالج میں فلسفے کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1905 میں وہ مزید تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج میں داخلہ لیا۔ اقبال کی پہلی شادی طالب علمی کے زمانے میں ہی ایک معزز خاندان کی خاتون سے ہو گئی تھی، جن سے ان کا ایک بیٹا آفتاب اقبال تھا۔ اقبال نے کم عمری میں ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ 1890 کے ایک طرحی مشاعرے میں اقبال نے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے خطرے جو تھے میرے عرق انفال کے، پڑھ کے محض 17 سال کی عمر میں اس وقت کے جیت شعراء کو چونکا دیا۔ اس کے بعد اقبال انجمن حمایت الاسلام کے جلسوں میں باقاعدگی سے شرکت کرنے لگے۔ 1900 میں انجمن کے ایک جلسے میں انہوں نے اپنی مشہور نظم نالہ یتیم پڑھی، جو اپنے اچھوتے انداز اور کمال سوز و گداز کی وجہ سے اتنی مقبول ہوئی کہ اجلاس میں یتیموں کی امداد کے لیے روپیوں کی بارش ہونے لگی اور آنسوؤں کے دریا بہہ گئے، اور نظم کی ایک ایک مطبوعہ کاپی 4 روپے میں فروخت ہوئی۔ اس کے بعد اقبال کی نظمیں انجمن کے جلسوں کی زینت بن گئی۔ 1 اپریل 1904 میں ادبی رسالہ مخزن کا اجرا ہوا تو اس میں اقبال کی نظم ہمالہ شائع ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ان کی نئے انداز کی نظموں اور غزلوں کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا اور اقبال شعرائے ہند کی صف اول میں ممتاز مقام پر فائز ہو گئے۔ عرصے تک ان کی شاعری خاموش رہی، لیکن پھر ان کی قومی و ملی نظموں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو ان کی شہرت دوام کا باعث بنا۔ ان میں شکوہ، شمع و شاعر، خضر راہ اور طلوع اسلام انجمن کے جلسوں میں پڑھی گئی۔ 1910 میں فارسی مثنوی اسرار خودی شائع ہوئی اور پھر 3 سال بعد رموز بے خودی منظر عام پر آئی، جو اسرار خودی کا تمتع تھی۔ اس کے بعد اقبال کی شاعری کے مجموعے یکے بعد دیگرے شائع ہوتے رہے۔ آخری مجموعہ ارمغان حجاز ان کی زندگی میں تیار تھا، لیکن موت کے بعد شائع ہوا۔ عملی سیاست میں حصہ لیتے ہوئے اقبال 1926 میں پنجاب قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد اجلاس میں ان کو صدر چنا گیا۔ 1935 میں پنجاب یونیورسٹی نے اور اگلے سال علی گڑھ یونیورسٹی نے انہیں ڈی لٹ کی اعزازی ڈگریاں دی۔ اقبال کا اردو شعری مجموعہ 4 کتابوں میں دستیاب ہے، جیسے کہ بانگ درا 1924، بال جبرائیل 1935، ضرب کلیم 1936، ارمغان حجاز 1938۔ 1935 میں عید کے دن سوئیاں کھانے کے بعد ان کا گلا بیٹھ گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کے حلق میں رسولی پیدا ہو گئی تھی۔
بجلی کے علاج سے کچھ افاقہ ہوا، لیکن آواز پوری طرح بحال نہیں ہوئی۔ وکالت کا کام بند ہو گیا۔ ایسے میں ریاست بھوپال نے داد رسی کی اور 500 روپے ماہوار ان کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ ان کی دوسری بیگم کا انتقال 1935 میں ہو گیا تھا، جو 2 کمسن بچے چھوڑ گئی تھی۔ ان کی تربیت کی پریشانی نے اقبال کی صحت اور زیادہ بگاڑ دی۔ ان کو دمہ کے دورے پڑنے لگے، کھانستے کھانستے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ دسمبر 1937 میں مرض نے شدت اختیار کر لی اور 21 اپریل 1938 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی قرض ادا کرنا ہے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ ایسی ہی شاعری، اقبال کی شاعری میں مقصد کو اولت حاصل ہے۔ وہ اپنے کلام سے اقوام مشرق پر چھائی کاہلی اور جمود کو توڑنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے وہ عشق، عقل، مذہب، زندگی اور فن کو ایک مخصوص زاویے سے دیکھتے تھے۔ ان کے یہاں دل کے ساتھ دماغ کی کار فرمائی نمایاں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کلام محض فلسفیانہ اور حکیمانہ ہے اور اس میں شعریت کی کوئی کمی ہے۔ ان کے مفکرانہ کلام میں بھی سوز اور جذبے کا گہرا گداز شامل ہے۔ انہوں نے اپنے کلام میں اردو کے کلاسیکی سرمایہ سے استفادہ کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اردو شاعری کو نئی نئی اصطلاحات، تشبیہوں اور رموز و علائم کا ایک خوبصورت ذخیرہ بھی عطا کیا۔ انہوں نے زبان کو حسب ضرورت بڑھتا۔ اقبال کی شاعری تصورات کی شاعری ہے، لیکن جو صفت تصورات کو شاعری بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال تشبیہوں، استعاروں اور مخصوص علامتوں کے ذریعے اپنے افکار کو مخصوص شکل میں پیش کرتے ہیں، جس کا تقاضا ہے کہ افکار کے حصی متبادل تلاش کیے جائیں تاکہ افکار کو جذبے کی سطح پر لایا جا سکے اور فکر محض خشک فکر نہ رہ کر ایک حسی اور ذہنی تجربہ بن جائے اور ایک مخصوص نوعیت کے ادراک کی شکل اختیار کر لے۔ یہی بات کم و بیش علامتوں کے انتخاب میں بھی سامنے آتی ہے۔ اسی لیے اقبال میرے سب سے پسندیدہ شاعر ہے۔ لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام اے ساقی، لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام اے ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی۔ 300 سال سے ہیں ہند کے مے خانے بند، اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام اے ساقی۔ میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے، حرام اے ساقی۔ شعر مردوں سے ہوا بیش ہے تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام اے صافی۔ عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی۔ سینہ روشن ہو تو ہے سوز و سخن عین حیات، سینہ روشن ہو تو ہے سوز و سخن عین حیات، ہونا روشن تو سخن مرگ دوام اے ساقی۔ تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام اے ساقی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔